ایک دن کے وقفے کے بعد داؤد پھر عبداللہ کے گھر موجود تھا۔ اس کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی اور تکان بھی مکمل طور پر اتر گئی تھی۔ عبداللہ نے کہا، ہم نے صدوق کے واقعات سن لیے تھے، اب آگے بتائیے۔ جی ضرور، میں بتاتا ہوں، لیکن داستان کے اگلے حصے کا آغاز کرنے سے قبل پس منظر کی کچھ تفصیلات بیان کر دوں۔ ٹھیک ہے، عبداللہ نے کہا۔ اب داستان کا وہ حصہ ہے جو صدوق کے دادا اسے سنا رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کیا ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہود کی نیم خود مختار ریاست یہودیہ میں، جس کا بادشاہ ہیرودوس تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ یہ ریاست رومی سلطنت کے زیر سایہ اپنی مذہبی آزادی کو برقرار رکھے ہوئے تھی۔ داخلی طور پر یہ خود مختار تھی، تاہم ان کو رومی سلطنت کو خراج دینا ہوتا تھا، اور اصلاً یہاں رومی حکومت ہی کا اقتدار قائم تھا، جس کی نمائندگی گورنر کرتا تھا، جس کا نام پیلاطس تھا۔ اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ کی بعثت ہوئی اور صدوق کے پردادا فارس ان پر ایمان لے آئے۔ اس دستاویز میں بیشتر حصے انہی سے متعلق ہیں، یعنی کہ پہلے صدوق کی داستان تھی اور اب اس کے پردادا فارس کے احوال ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ چلیے اللہ کا نام لے کر شروع کیجئے، عبداللہ نے کہا، اور داؤد نے یہ داستان سنانا شروع کر دی۔ یہ رومی ہم پر کس قدر ظلم ڈھاتے ہیں۔ کیا ہم خدا کی محبوب قوم نہیں ہیں؟ ہم خدا کا گھرانہ نہیں ہیں؟ کیا ہم میں انبیاء اور کتابیں نہیں اتری؟ کیا ہم ایک خدا واحد کے ماننے والے نہیں ہیں؟ پھر یہ بت پرست رومی ہم پر کیوں حکمران ہیں؟ نوجوان فارس شدید غصے میں تھا۔ وہ ابھی گھر لوٹا تھا۔ وہ اپنے والد کو روم کے نئے گورنر پیلاطس کی آمد کا واقعہ سناتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا۔ فلسطین کی سرزمین خدا نے ہمیں دی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے یہاں بستے آئے ہیں۔ ہم داؤد اور سلیمان کے وارث ہیں، مگر اب رومی ہم پر قابض ہیں اور ہم ہر طرح سے ان کے محتاج ہو چکے ہیں۔ فارس کے والد جو خود ایک یہودی عالم تھے، خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ جب وہ چپ ہو گیا تو بولے، بیٹا، مسیح کی آمد کا وقت ہو چکا ہے۔ صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب مسیح آئے گا تو ہمیں ان بت پرستوں کی غلامی سے نجات دے گا۔ نہ صرف فلسطین بلکہ پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ایک مسیح آیا ہوا تو ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ ہر جگہ اپنی دعوت دے رہا ہے، معجزات دکھا رہا ہے، خدائی بادشاہی کے آنے کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر صحیفوں کی بات ٹھیک ہے تو یقیناً ہم جلد غالب آ جائیں گے۔ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، وہ جھوٹا نبی ہے، ہم اس کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ وہ جھوٹا کیسے ہو گیا؟ میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں، وہ تو بہت اچھی باتیں کرتا ہے۔ ہاں، وہ اچھی باتیں کرتا ہے، وہ کمتر اور حقیر لوگوں میں گھرا رہتا ہے، اسے کچھ جادو آتا ہے اور اس کے پاس کچھ بدروحیں ہیں جن کی مدد سے وہ عام لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، مگر ہم اس کی باتوں سے بے وقوف نہیں بن سکتے۔ ابا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کو اس نبی کی باتیں اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ وہ ربیوں کو سخت برا بھلا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ خاموش، ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکلے۔ وہ بزرگوں کی روایت کے خلاف کھڑا ہے۔ اس نے کسی ربی کا شاگرد بن کر کسی سے کچھ نہیں سیکھا۔ وہ صرف ہماری گدی چھیننا چاہتا ہے، وہ عوام کی نظروں سے ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ آئندہ تم کبھی اس کے پاس نہیں جانا۔
فارس کو اندازہ ہو گیا کہ باپ سے گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیکل میں موجود تھے۔ ہیکل کو ایک مسجد کے طور پر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا گیا تھا، مگر اس وقت وہ کسی عبادت گاہ کے بجائے خرید و فروخت کے ایک بازار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ جلال میں آ گئے۔ انہوں نے وہاں خرید و فروخت کرنے والوں کے پتھاروں اور چوکیوں کو الٹنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے جاتے کہ اللہ نے اس گھر کو عبادت گاہ بنایا تھا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو اور بھٹ بنا دیا ہے۔ ان کا روئے سخن ان یہودی فقیہوں اور عالموں کی طرف تھا جن کی نگرانی میں یہ بازار لگا ہوا تھا اور جس کے منافع کا ایک حصہ ان کو بھی ملتا تھا۔ یہودی علماء ایک مافیا بن کر یہاں چھائے ہوئے تھے۔ آج جناب اس مافیا کو فیصلہ کن وارننگ دینے کے لیے بیت المقدس تشریف لائے تھے۔ فارس بھی اپنے والد کے ساتھ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے والد اور دوسرے فقہا یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ کافی لوگ موجود تھے۔ ان کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں۔ فارس کے والد نے غصے سے باقی فقیہوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہماری توہین کر رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی یہ بات سن لی اور بلند آواز سے اسے جواب دیا، کیا تمہیں یحییٰ کی بات یاد نہیں؟ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اپنے دلوں میں یہ خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارے جد امجد ہیں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ پروردگار عالم ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر ہیکل سے باہر نکل گئے۔ ان کے شاگرد بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آ گئے۔ فارس بھی خاموشی سے اپنے باپ کے پاس سے کھسک کر ان لوگوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ وہاں حضرت عیسیٰ کے گرد ایک مجمع جمع تھا، ان میں عام لوگ بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی۔ فارس لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور سننے لگا کہ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ فرمانے لگے، فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھے پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں۔ وہ ضیافتوں میں، صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیوں پر بیٹھنا، بازاروں میں لوگوں سے سلام سننا اور عوام سے خود کو ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد سیدنا مسیح نے ہیکل کے دروازے کی طرف دیکھا۔ کچھ یہودی فقیہ اور علماء وہاں کھڑے حضرت عیسیٰ کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ ان پر نظر ڈال کر آپ نے فرمایا، اے منافقوں، فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ اس بات کا اظہار تھا کہ کس طرح دعوت دین کے کام کو ان لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا اور یہودیت کو ایک قومی اور نسلی مذہب بنا دیا ہے۔ پھر وہ ان کی اخلاقی حیثیت کا پول کھولتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، اے منافقوں، فقیہوں اور فریسیوں،
تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے منافقوں، فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے منافقوں، فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو عشر اور زکوٰۃ دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے منافقوں، فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر سے لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کرو تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے منافقوں، فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفید پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو پرہیزگار دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں منافقت اور بے دینی سے بھرے ہو۔ حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے تھے اور دروازے پر کھڑے یہودی علماء بری طرح جس بس ہو رہے تھے۔ فارس نے دیکھا کہ اس کا باپ بھی وہاں آ چکا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جناب نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ لوگوں کا حال یہ تھا کہ پتا بھی گرتا تو اس کی آواز سن لی جاتی۔ وہ بالکل خاموش کھڑے سن رہے تھے۔ اے منافقوں، فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے ہو اور پرہیزگاروں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی دانست میں شہادت دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو، غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ لوگوں پر حضرت عیسیٰ کی باتوں کا مطلب خوب واضح ہو رہا تھا۔ یہود اپنے زمانے کے انبیاء اور نیکی کی طرف بلانے والوں کے بدترین دشمن ہو جاتے اور ان کو قتل کرتے یا ان کو جھٹلاتے۔ تاہم اگلی نسل کے آتے آتے یہ لطیفہ ہو جاتا کہ لوگ ان سابقہ انبیاء اور صلحاء کی تعظیم و تکریم کرتے، لیکن اپنے زمانے کے صلحاء کے ساتھ وہ وہی سلوک کرتے جو ان کے باپ دادا نے اپنے زمانے کے صلحاء کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا اشارہ اسی طرف تھا۔ وہ اسی غضبناک انداز میں گفتگو کرتے رہے اور کسی کو مجال نہ تھی کہ دم مارے۔ یہ نبی کا کلام نہیں بلکہ نبی کی زبانی خدا کے غضب کا ظہور تھا۔ اے سانپو، اے افئی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ ان میں سے تم بعض کو قتل اور مصلوب کرو گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب پرہیزگاروں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ دیانتدار حابیل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ یہ سن کر ہیکل کے دروازے پر کھڑے فقہا سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ واپس ہیکل کے اندر چلے گئے۔ جناب نے بڑی حسرت کے ساتھ ہیکل کی بلند دیواروں کو دیکھا اور فرمایا، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو
پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو پروردگار کے نام سے آتا ہے۔ یہ یروشلم کی تباہی کی پیشگوئی تھی جو اپنے وقت کے رسول نے بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کی تھی۔ یہ یہود کی تقدیر کا فیصلہ تھا جو آج ان کو سنا دیا گیا تھا، مگر وہ نادان یہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھے۔ داؤد صدوق اور اس کے پردادا فارس کی داستان سناتے رکا اور عبداللہ سے پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہودی پر رومی واقعی ظلم کر رہے تھے، ایسے میں حضرت عیسیٰ ظالم غیر ملکی حکمرانوں اور قابضین کے خلاف تو ایک لفظ نہیں بولتے، جبکہ یہودی لیڈرشپ کو اس قدر سختی کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کیا رویہ ہے؟ میں اس کو بالکل نہیں سمجھ سکا۔ داؤد کی بات سن کر عبداللہ ہنسنے لگا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ داؤد تمہارے ماضی کا ڈیوڈ پھر زندہ ہو گیا ہے اور ایک قوم پرست یہودی کے طور پر سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر داؤد بھی ہنسنے لگا۔ چلیے یہی صحیح، مگر پھر بھی یہ سوال پیدا تو ہوتا ہے نا؟ بالکل پیدا ہوتا ہے۔ بخدا اگر قرآن مجید اس سوال کا جواب خود نہ دیتا تو میں بھی اس سوال کے جواب میں سخت کنفیوز ہو جاتا، مگر جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس معاملے کو درست رخ سے سمجھایا ہے۔ وہ ان سارے واقعات میں یہودیوں کو مفسدین قرار دیتے ہیں اور بت پرست اور مشرک رومیوں کی تنقید میں ایک لفظ نہیں کہتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رومیوں کا غلبہ دراصل اللہ کے اس قانون کا ظہور تھا جس کی روح سے اگر یہود ایمان و اخلاق کی پستی میں گرتے تو دوسری اقوام کا ان پر غلبہ یقینی تھا۔ ایسے میں جب سیدنا یحییٰ اور میرے آقا عیسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے اصل مسئلے کی طرف توجہ دلائی، یعنی اصل مسئلہ رومیوں کا قبضہ نہیں تھا، اصل مسئلہ ایمان و اخلاق میں یہود کی پستی تھی۔ یہود اگر اپنی اصلاح کر لیتے تو اللہ تعالیٰ رومیوں کو ذلیل کر کے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے، مگر یہود اپنی اصلاح کرنے کے بجائے حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے اور حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا۔ بالکل انہوں نے یہی کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے نتیجہ بھگت لیا۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ اس داستان میں فارس کے احوال میں اب یہی بات بیان ہو رہی ہے۔ ہاں میں وہ ضرور سنوں گا، مگر تم یہ دیکھو کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی بات کہاں ختم کی تھی۔ عبداللہ کی بات سن کر داؤد دوبارہ دستاویز کو غور سے دیکھنے لگا اور بولا، ہاں ان کی بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ یہود اپنی اصلاح کرنے والوں کو قتل کرتے رہے تھے۔ ہاں یہی وہ جرم ہے جو آخری درجے میں ناقابل معافی ہوتا ہے۔ جس وقت قوم اپنے اصلاح کرنے والوں کی جان کے درپے ہو جاتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ یہی یہود کے ساتھ ہوا، مگر میں جس بات پر توجہ دلا رہا ہوں وہ حضرت عیسیٰ کا آخری جملہ ہے، یعنی مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہی آ کر حضرت عیسیٰ کی شخصیت اور تعلیمات پر پڑے ہوئے پردے صاف کریں گے۔ گویا دنیا آپ کی حقیقی شبیہ دوبارہ دیکھ لے گی۔ میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ دراصل اس دور میں یہود پر اتمام میں حجت کے لیے حضرت عیسیٰ کو زبردست معجزات دیے گئے تھے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھوں کو اچھا کرنا وغیرہ۔
مگر اس کی وجہ سے عام لوگوں میں شیاطین نے یہ گمراہی پھیلانا شروع کر دی کہ آپ میں خدائی اوصاف ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس کے توڑ کے لیے اپنے شاگردوں یا حواریوں کے ذریعے سے بھی یہی معجزات دکھائے تاکہ عام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اصل میں یہ اللہ کی قدرت ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ کا اپنا کوئی ذاتی وصف۔ لیکن گمراہ لوگ باز نہ آئے۔ اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا فیصلہ معلوم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کی اپنی امت کس طرح گمراہ ہوگی اور کس طرح ان کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالے گی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو وہ آپ کی پوزیشن واضح کر کے اس گمراہی کے الزام سے آپ کو بری کریں گے۔ اسی لیے آپ نے رفع آسمانی سے قبل بار بار حضور کی آمد کا ذکر بھی کیا، اور بڑے ادب و احترام سے یہ کہہ کر آپ کا ذکر کیا کہ دنیا کا سردار آتا ہے، مجھ میں اس کا کچھ نہیں، اور یہ کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ باندھنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ آپ نے تو بالکل درست کہا۔ ان دستاویز میں فارس کی جو داستان درج ہے اس میں ٹھیک ایسی ہی باتیں موجود ہیں۔ دراصل یہ ساری باتیں موجود انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہیں، مگر جب کوئی ماننا ہی نہ چاہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک جھوٹی تعویل سے انسان صاف حقائق کا انکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ مسیحی حضرات ان سب کو حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے کھاتے میں ڈال کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ خیر، اسے چھوڑیں، آگے کی داستان سنائیں۔ جی میں سناتا ہوں، بس ایک بات بتا دیں، یہ حضرت عیسیٰ یہودیوں کی مذہبی قیادت کو بار بار سانپ کے بچوں کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ دراصل قدیم صحیفوں میں سانپ کا لفظ اصل میں شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا سانپ کے بچوں سے مراد شیطان کی اولاد ہے۔ یہودی علماء ایمان و اخلاق کو چھوڑ کر ظواہر پرستی اور قوم پرستی کو سر کا تاج بنا بیٹھے۔ پہلی چیز شریعت کی روح کے خلاف ہے، اور دوسری چیز دعوت دین کی قاتل ہے۔ یہ گویا شیطان کے پھندے میں پھنسنے والی بات ہے، اس لیے اس قدر سخت اسلوب میں ان کو تنبیہ کی گئی۔ اچھا، اب میں سمجھا، چلیے میں آگے کی داستان بیان کرتا ہوں۔ فارس حضرت عیسیٰ کے سامنے دو زانو ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر احترام سے جھکا ہوا تھا۔ اس کا دل تصدیق کر چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے آن جناب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ ادب سے بولا، میرے آقا، مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ کے معجزات اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ ہی وہ مسیح ہیں جس کے آنے کی پیش گوئی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد ہمیں رومیوں پر کب غلبہ حاصل ہوگا؟ خدا کی وہ بادشاہی کب قائم ہوگی جس کی آپ خوشخبری دے رہے ہیں؟ کیا میں اپنی زندگی میں یہ غلبہ دیکھوں گا؟ نوجوان فارس نے وہی چیز آن جناب کے سامنے رکھی جو یہود کے لیے اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تھی، غیر قوموں پر سیاسی غلبہ اور اقتدار۔ میرے بچے، یہ ضرور ہوتا اگر تیری قوم تیری ہی طرح مجھ پر ایمان لے آتی، اپنی اصلاح کر لیتی، مگر کیا تو ان کے کردار سے واقف نہیں؟ وہ تو میرے قتل کے درپے ہو چکے ہیں۔ میرے آقا، مجھ سے بڑھ کر کون ان سے واقف ہوگا؟ میں تو انہی کا حصہ ہوں، انہی کی اولاد ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ آپ کی جان کے درپے ہیں۔
تو بس یہ بھی جان لے کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر بھی باقی نہیں رہے گا، اب تو انتقام لیا جائے گا۔ عنقریب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو گے، تب جان لینا کہ اس کے اجڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی اور دودھ پلاتی ہوں گی۔ تو بھی اس وقت سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا، اس قوم پر اللہ کا غضب ہوگا، وہ تلوار کا لقمہ بن جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے۔ فارس یہ سن کر لرز اٹھا، ارد گرد بیٹھے ہوئے دیگر لوگوں کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ ان سب کو کامل یقین تھا کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ سب پورا ہوگا۔ مگر وہ خدائی بادشاہی؟ فارس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اپنا سوال مکمل بھی نہیں کر سکا۔ خدا کی بادشاہی ضرور قائم ہوگی، وہ اس وقت قائم ہوگی جب دنیا کا سردار آئے گا۔ دنیا کا سردار کون ہے؟ ایک شاگرد نے ان سے سوال کیا۔ کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا؟ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ ہاں ہم نے پڑھا ہے، ہم نے زبور مقدس میں یہ پڑھا ہے۔ فارس بے اختیار بول اٹھا۔ تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی اب یعقوب کے خانوادے سے لے لی گئی ہے اور عرب کے اسماعیلیوں کو دے دی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو اس کا پھل لائے گی۔ یہ قوم وہ پتھر ہوگی کہ جو اس پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اسی قوم میں دنیا کا سردار پیدا ہوگا۔ مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ جب وہ آئے گا تو میری گواہی دے گا، وہ میری تعلیمات کو زندہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ گفتگو کر رہے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں جو بجھ چکی تھیں ان میں ایک دفعہ پھر زندگی کی نوید پیدا ہو چکی تھی۔ نائمہ نے اسٹڈی کے دروازے پر دستک دی۔ عبداللہ باہر آیا تو اس نے کہا، وہ زارا اپنی امی، بھائی اور بہن کے ساتھ آپ سے ملنے آئی ہے۔ آج آپ نے ان سے ملنے کو کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اسٹڈی ہی میں بھیج دو۔ تھوڑی دیر میں سارا صبا اور جمیلہ کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی سعد اور جنید بھی تھے۔ عبداللہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ داؤد بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے داؤد کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ داؤد ہیں، برطانیہ سے آئے ہیں۔ یہ پیشے کے اعتبار سے ماہر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ پہلے یہودی تھے مگر کچھ عرصے قبل ہی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر اس نے انگریزی میں داؤد سے ان لوگوں کا تعارف کرایا اور یہ اجازت لی کہ کچھ دیر وہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ سارا نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے عبداللہ کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا۔ عبداللہ بھائی، میں نے ایک ہی دن میں اس چھٹے شخص کو گھر سے بھگا دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ الحمدللہ، مگر یاد رکھیے گا یہ حضرات بہت ٹھیٹ ہوتے ہیں، بہت مستقل مزاج ہوتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے فوراً واپس آ جاتے ہیں، اس لیے آئندہ بھی محتاط رہنا ہوگا۔ جی ضرور، میں یاد رکھوں گی، مگر اب آپ میری اس بہن کا مسئلہ بھی حل کریں۔ یہ بہت پیاری بہن ہے، لیکن اسے اللہ میاں سے کچھ شکایت ہے۔ ان کی شکایت بعد میں سنیں گے، پہلے یہ تھرموس میں چائے بنی رکھی ہے اور یہ کپ ہیں،
ساتھ میں بسکٹ رکھے ہیں، اب آپ لوگ چائے لیجئے اور اپنی خدمت آپ کیجئے۔ سارا نے جلدی سے اٹھ کر سب کو چائے نکال کر دینا شروع کر دی۔ اسی دوران میں عبداللہ نے صبا سے سوال کیا، آپ کو کیا شکایت ہے بیٹا؟ اللہ میاں کو عورتوں سے اتنی زیادہ چڑ کیوں ہے؟ صبا نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ اس سے قبل کہ عبداللہ کوئی جواب دیتا، ساتھ بول پڑا، یہ اسی طرح کفر بکتی رہتی ہے، بے شرم، بے حیا۔ نہیں، غصہ مت کیجیے، صبا نے ابھی اسلام کی دعوت کو سمجھا ہی کہاں ہے کہ وہ کفر کرے گی۔ کفر کرنے کے لیے سمجھنا تو ضروری ہے۔ کسی نے اگر اسلام کی دعوت ہی نہیں سمجھی تو وہ کفر کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے سعد کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، پھر مسکراتے ہوئے صبا سے کہا، بیٹا آپ کو پتا ہے کہ باپ کو اپنی اولاد میں سے اکثر بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں، جبکہ ماں کو بیٹے پسند ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کمزور ہوتی ہے، اسے طاقتور بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ خود مرد ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس لیے اسے بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں۔ سو اللہ تعالی جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، انہیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ انہیں تو اپنی بندیوں سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ان کو عورتوں سے چڑ ہے؟ نہیں تو پھر اللہ میاں نے ہر جگہ عورتوں پر زیادہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں؟ انہیں مردوں کے برابر کیوں نہیں سمجھا ہے؟ عورتوں پر زیادتی والے احکام کیوں دیے ہیں؟ مثال کے طور پہ بتائیے کہ اس کا کون سا حکم زیادتی پر مبنی ہے؟ حلالہ کا حکم زیادتی پر مبنی ہے۔ صبا نے ترنت جواب دیا، اس کی آنکھوں کی شرم ختم ہو گئی ہے، فضول سوال کرے جا رہی ہے۔ ساتھ ایک دفعہ پھر غصے میں آ گیا، تھوڑا صبر سے کام لیجئے، بلکہ پہلے آپ ہی یہ بتائیے کہ یہ دین کا حکم ہے یا نہیں؟ یہ دین کا حکم ہے، سعد نے فوراً کہا۔ اگر یہ دین کا حکم ہے تو اس کے متعلق سوال کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے نا، مجھے بھی جواب دینا چاہیے۔ اس سوال جواب میں کوئی بھی بے حیا نہیں ہوگا۔ تاہم اگر آپ اس دوران میں چاہیں تو وہاں داؤد صاحب کے پاس تشریف رکھیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیجیے۔ عبداللہ نے دور بیٹھے داؤد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سعد اٹھا اور اسٹڈی کے دوسرے حصے میں بیٹھے ہوئے داؤد کے پاس بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ جنید بھی اس کے ساتھ اٹھ کر وہیں چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد عبداللہ نے نرمی سے صبا سے کہا، بیٹا ہر بالغ مرد و عورت پر لازمی ہے کہ وہ شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کا قانون اور اپنی ذمہ داریاں سمجھے۔ یہ اس علم کا حصہ ہے جسے حاصل کرنا ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ یہ سوال کر لیا۔ اب طلاق کا قانون سمجھ لو۔ دیکھو، جب کوئی مرد اپنی بیوی سے نکاح کا تعلق ختم کرنا چاہے تو دین نے یہ چیز فرض کی ہے کہ وہ ایک دم سے طلاق نہ دے، بلکہ پہلے یہ دیکھے کہ آیا کیا اس کی بیوی پاک ہے۔ اگر پاک ہے تو دوسری بات یہ دیکھی جائے گی کہ کیا اس دوران میں وہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہے۔ اگر بیوی ایام سے ہے یا پاکی کے ایام میں وہ بیوی کے پاس گیا ہے تو اگلے مہینے کا انتظار کرے۔ جب بیوی ایام سے فارغ ہو کر پاک ہو جائے اس وقت وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ مگر اتنے سوچ و بچار اور اتنا وقت گزرنے پر تو غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صبا نے معصومیت کے ساتھ کہا تو عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک سمجھا، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں۔ بہرحال اب طلاق کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لو۔
یہ بیوی کو خود سے علیحدہ کرنے کا عمل ہے۔ چنانچہ مرد عورت کو یہ کہہ کر اپنے ارادے کی اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جس کے بعد 3 مہینے یا 3 ماہواری تک عورت شوہر کے گھر میں رکے گی۔ مرد عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتا، نہ عورت گھر چھوڑ کر جائے گی۔ یہ آپ طلاق کا قانون بیان کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ زبان نے حیرت سے کہا۔ یہ مذاق نہیں ہے، طلاق کا وہ قانون ہے جو قرآن مجید میں سورہ طلاق میں بیان ہوا ہے، لیکن کوئی اس پر عمل نہیں کرتا کہ یہ قانون اس طرح بیان ہی نہیں ہوتا۔ خیر، جب 3 ماہ گزر جائیں تو اس بیچ میں 2 ہی شکلیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ دونوں میں صلح صفائی ہو جائے، چنانچہ ایسا اگر 3 مہینے کے اندر کسی وقت بھی ہو جائے، مرد عورت کو بتا دے کہ میں نے فیصلہ بدل لیا ہے، اب ہم ساتھ رہیں گے، چنانچہ دونوں اطمینان کے ساتھ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن 3 ماہ میں اختلاف ختم نہ ہوا اور مرد اپنے فیصلے پر قائم رہے تو پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں عورت کو باقاعدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ اب وہ عورت قانونی طور پر اس مرد کی بیوی نہیں رہی، جس سے چاہے شادی کرے۔ اور اگر بعد میں کسی بھی وقت یہ احساس ہو کہ کچھ غلط ہو گیا ہے تو دونوں جب چاہیں نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔